بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل زی نیوز۔ صوبہ بلوچستان میں ایک مرد اور عورت کو مبینہ طور پر نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے اس قتل کا حکم دینے والے قبائلی سردار سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ خیال رہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ماورائے عدالت مقامی جرگے اور سردار مرد و خواتین کو ناجائز تعلق کے الزام میں قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جسے بلوچستان میں سیاہکاری اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کاروکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ کوئٹہ کی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض کے مطابق مقتولین کی قبر کشائی کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقتولہ خاتون کو 7 گولیاں لگیں، جن میں سے ایک ان کے سر پر ماری گئی جبکہ مرد کو 9 گولیاں لگی تھیں، اور یہ گولیاں ان کے سینے اور پیٹ میں لگیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 4 جون 2025 کو پیش آیا تھا اور خاتون کی عمر 35 برس ہے۔ یہ واقعہ تھانہ ہنہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں درج FIR میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقامی قبیلے ساتق زئی سے تعلق رکھنے والے 14 سے 15 افراد نے 3 گاڑیوں میں، جن میں ایک لینڈ کروزر اور 2 ڈبل کیبن شامل تھیں، کے ذریعے دونوں متاثرین کو پہاڑی علاقوں میں لے جا کر قتل کیا۔ FIR کے مطابق قتل کا حکم ساتق زئی قبیلے کے سردار شیر باز ساتق زئی نے جرگے کے فیصلے کے تحت دیا تھا۔ واضح رہے کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجیدی ڈکاری میں عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل ایک لرزہ خیز واقعے میں مقامی جرگے کے حکم پر خاتون اور مرد کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد واقعے نے نہ صرف سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی فوری حرکت میں آنا پڑا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ بانو نور محمد کی بیوی اور 5 بچوں کی ماں تھی۔ وہ چند ماہ قبل احسان اللہ نامی شخص کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی، جس کے بعد اسے واپس چھوڑ دیا گیا۔ تاہم احسان اللہ کی جانب سے مبینہ ہراسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ عید سے 3 روز قبل بانو اور احسان اللہ کو ایک قبائلی جرگے کے فیصلے پر قتل کر دیا گیا۔ غیرت کے نام پر قتل کو نہ تو آج کسی سماجی نظریے کی روح سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی احکامات کی روشنی میں۔ بے شک قرآن میں زنا کو قابل حد جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنے اور پھر سزا پر عمل درآمد کا طریقہ بھی بہت کڑا ہے، اور پھر مجرم ہونے کے لیے عدالت میں اس جرم کا ثابت ہونا اور سزا کا تعین ہونا ضروری ہے، تب بھی وہ شخص مجرم ٹھہراتا ہے۔ محض شک یا الزام کی بنیاد پر کسی بھی قانون کے تحت کسی شخص کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر اس سلسلے میں چاہے جتنے سخت قوانین بھی بنا لیے جائیں، غیرت اور عزت کے نام پر قتل ناحق کو روکنے کے لیے فرد اور معاشرے کی سطح پر عزت کے تصور اور مفہوم کو صحیح تناظر میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی پر بے وفائی کا الزام بھی لگ جائے تو وہ واقعتاً اپنے محلے، گاؤں اور جاننے والوں میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کی وجہ اجتماعی خاندانی نظام یا برادری سسٹم ہے، جس کے بے شمار فوائد اپنی جگہ مگر کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ ایک قباحت یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص کی انفرادی کامیابی پر پوری برادری یا قوم فخر کرتی ہے، بالکل اسی طرح خاندان یا برادری کے کسی فرد کے انفرادی لغزش کو تمام لوگ اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہیں، کیونکہ اب وہ خود کو شرافت کے مروجہ پیمانے پر ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان معاملات میں عزت کو عورت سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک عاقل بالغ لڑکی جب اپنی مرضی سے، جس کی اجازت مذہب بھی دیتا ہے، شادی کرتی ہے تو اس کے گھر والے ہی اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ تمام انسان، مرد، عورت، معاشرے کے یکساں شہری ہیں اور ان کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ ایک عاقل بالغ تعلیم یافتہ لڑکی سے اپنے لیے شریک حیات کے انتخاب کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ کہنا کہ شادی 2 افراد کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا ملن ہوتا ہے، معاشرتی ہم آہنگی کے لیے اچھی بات ہے، مگر اس ملن کی بنیاد جن 2 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے وہ میاں بیوی ہی ہوتے ہیں، اور اگر ان دونوں میں موافقت پیدا نہ ہو تو پھر ہم آہنگی کی جگہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے ایک بھی دوسرے سے خوش نہ ہو تو سب کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔
جس کی آگ میں نہ صرف دونوں خاندان جلنے لگتے ہیں بلکہ اگر زور زبردستی سے رشتہ برقرار رکھا جائے تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ شادی کے کامیاب ہونے کی ضمانت نہ تو خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادی کے بارے میں دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے۔ اس کا انحصار تو دونوں کے مزاج اور پسند و ناپسند پر ہوتا ہے، اور زندگی بہرحال انہی دونوں نے گزارنی ہوتی ہے، تو کیوں نہ شریک حیات کا انتخاب انہی کو کرنے دیا جائے، جبکہ خاندان اس رشتے کی پائیدار بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہرحال یہ بات اب صحیح ہے کہ غیرت یا عزت کے نام پر قتل ناحق کو روکنے کے لیے اجتماعی سوچ کو بدلنا ہوگا، لیکن میرا اپنے لوگوں سے یہ معصومانہ سوال ہے، اگر بہن بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل ہو سکتی ہے تو بھائی بہن کے ہاتھوں قتل کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ بہن اس کے تمام مواشقوں کے بارے میں خوب واقف ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔